جو آدمی اپنی بچی کو پورے کپڑے نہیں پہنا رہا، اس میں اور ان عورتوں کے نعروں میں کوئی فرق نہیں، اس کی سوچ میں اور ان عورتوں کے نعروں میں کوئی فرق نہیں۔ وہ نعرہ لگا رہی ہیں، یہ نعرہ نہیں لگا رہے، یہ بزبان حال بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہوتی ہے ڈریسنگ۔ سمجھتے ہو؟ کوئی ایک گھر دکھا دو جس میں بچیوں کو پورے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، کوئی ایک گھر دکھا دو۔ ہمارے ایک دوست میری بھانجی کے لیے بچی کے کپڑے ہوتے ہیں نا، شلوار قمیض، مکہ سے گفٹ کے طور پہ لا رہے تھے۔ جب لائے ہیں تو سلیو لیس کپڑے، اور شلوار بھی نہیں تھی، وہ جو کیا ہوتی ہیں پینٹیاں جو چپکی بھی ہوتی ہیں نا۔ ہم نے کہا یار آپ یہ گفٹ ہماری بھانجی کے لیے یہ کیسا گفٹ لے کر آئے؟ یہ کپڑے تو ہم بچیوں کو نہیں پہناتے۔ کہتے ہیں پورے مکہ میں مجھے کوئی ڈھنگ کے کپڑے بولو نہیں ملے۔ یہ مکہ کا حال ہے، لڑکیوں کے کپڑے مکہ مدینہ میں بھی پوری آستینوں والے نہیں مل رہے، اور شلواریں نہیں مل رہی، ٹائٹس مل رہی ہیں۔ انہوں نے نعرے لگائے، غلط کیا۔ ہم بزبان حال بتا رہے ہیں کہ ہم میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جب بچی بڑی ہو جاتی ہے، جوان ہو جاتی ہے، آپ کے پاس ایک عذر ہے کہ میرے کنٹرول سے باہر ہو گئی، کہہ سکتے ہو آپ۔ اول تو یہ بات بھی اتنی آسانی سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ کھلاتے آپ ہو، گھر میں آپ نے رکھا ہوا ہے اور آپ کے کنٹرول سے باہر ہے، تو پھر گھر سے باہر کر دو اس کو۔ لیکن بہت عذر ہوتا ہے انسان کے پاس۔ لیکن جب وہ چھوٹی ہے تو کس کے کنٹرول میں ہے؟ بولو، آپ کے کنٹرول میں۔ اس میں آپ کا عذر نہیں چلے گا۔ اچھے اچھے نمازیوں کو دیکھا ہے، دیندار گھرانوں کو دیکھا ہے، بچیوں کے پورے لباس ہی نہیں پہناتے۔ دلیل دو تو کہتے ہیں، جواب میں کہتے ہیں کہ یہ تو ابھی بچی ہے، تو وہ بھی تو بچہ ہے، اس کو پورے کپڑے کیوں پہنائے ہوئے ہیں؟ پھر لڑکے کو بھی چڈی بنیان میں لے کے آؤ نا بھائی، لڑکا ہے اس کو چڈی پہنا کے کیوں نہیں لے کر آ رہے؟ اس پہ ابھی پردہ فرض تھوڑی ہوا ہے لڑکے پہ۔ اور خود بھی پورے کپڑے پہن کے کیوں آتے ہو؟ پردہ جو فرض ہے ناف سے لے کے گھٹنوں تک، ایک لنگی باندھ کے مسجد میں آ جایا کرو۔ اگر میں آپ سے کہوں بھائی کرتا کہاں ہے، شلوار کہاں ہے، یا پینٹ شرٹ کہاں ہے، آپ کہو کہ مفتی صاحب آپ ہی سے مسئلہ سنا ہے کہ مرد پہ پوری باڈی چھپانا فرض نہیں ہے، تو یہ دلیل چلے گی؟ بھائی فرض نہیں ہے کا مطلب یہ تھوڑی کہ حرام ہے۔ پراپر ڈریس تو یہی ہوتا ہے جو سر سے پاؤں تک ہوتا ہے۔ تو جب مرد کا پراپر ڈریس یہ ہوتا ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک وہ اپنے آپ کو وہ ڈریسنگ کرتا ہے، تو عورت کی ڈریسنگ کی ویلیو مرد سے زیادہ ہے۔ آپ اس کو پورے کپڑے کیوں نہیں پہنا رہے؟ ہر گھر میں بچیوں کے آپ ڈریس دیکھیں۔ چلو بہت چھوٹی بچی ہے، 4-5 سال کی ہے، چلتا ہے۔ جب تھوڑی سی بڑی ہونا شروع ہو گئی، سمجھدار ہونا شروع ہو گئی، اب تو پراپر ڈریس پہناؤ اس کو، نہیں پہناتے۔ اور میں نے جو حالات کا تجزیہ کیا ہے، دیکھو اپنا تجربہ شیئر کر سکتا ہے نا انسان۔ یہاں آ کے لوگ ہتھیار ڈال دیتے ہیں اپنی بیوی کے سامنے۔ لوگ ہتھیار ڈالتے ہیں کس کے سامنے؟ بیگم صاحبہ کو اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ آپ اپنی بچیوں کے لیے شاپنگ کر کے جس قسم کی ڈریسنگ ان کے لیے آپ منتخب کریں، آپ کو مکمل اختیار ہے۔ بیگم صاحبہ 2-4 اسٹیکر لا کے بچی کے چپکا دیتی ہیں۔ بچیوں کا جو ڈریس ہے نا وہ یہی ہے کہ 2-4 اسٹیکر چپکا دیے اس کے۔ اب اگر آپ تھوڑا سا غصہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیا لے کر آئی ہو، تو کیا ہو گیا؟ اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ آدمی چاہتا ہے گھر کا ماحول خراب نہ ہو۔ میں صبح تھکا ہوا آتا ہوں، گھر میں چک چک پخ پخ، چھوڑو یار، چھڑو پر جان دے۔ اور سناؤ بیگم، سب سیٹ چل رہا ہے؟ سمجھ رہے آج؟ اور سناؤ، مارکیٹ میں یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ 100% یہ ہو رہا ہے۔ دیکھو ہم عورت کے حقوق کے قائل ہیں، وہ حقوق جو اسلام نے دیے ہیں وہ بہت دیے ہیں، لیکن جو مرد کی فضیلت ہے
اس کو بھی آپ کو قائل ہونا پڑے گا. کسی کی وجہ سے کسی پہ ظلم نہ کرو. فقہا جو اسلام جانتے ہیں وہ بہت سمجھے ہیں, وہ فرماتے ہیں بالرجال من الغیرۃ ما لیس بالنساء, مرد میں اپنی بیٹی کے بارے میں جو غیرت ہوتی ہے وہ ماں میں نہیں ہوتی. آپ اپنی بچی کو سلیو لیس کپڑے پہنائیں گے, ادھورے کپڑے پہنائیں گے, تو ماں کو اتنا غصہ نہیں آئے گا جتنا غصہ آپ کو آنا چاہیے. آپ مرد ہیں, آپ مردوں کی شرارتیں سمجھتے ہیں, آپ غیرت کا مطلب اس سے زیادہ سمجھتے ہیں. تو آپ گھر میں کیوں بھیگی بلی بن جاتے ہو بھائی؟ لبرل عورتیں ہی پتہ کیا کہتی ہیں, ہم کیوں مانے مرد کی, شوہر کی مانے کیوں ہم. ایک مناظرہ سنا دیتا ہوں, وہ بھی میرے سامنے آیا, کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات چل رہی ہے, کیونکہ میرے پاس کیس آیا تھا تو میں نے ان کو جو سمجھایا وہ آپ کو بتا رہا ہوں. اس سے جو میسج میں دینا چاہ رہا ہوں آپ کی کھوپڑی شریف میں انشاءاللہ آ جائے گا. کھوپڑی کہنا صحیح نہیں, لیکن شریف لگا دو تو پھر آپ کہیں گے نا ہمارا اچھا بڑا دماغ لے کے بیٹھے, اس کو کھوپڑی کیوں کہہ رہے ہو. تو شریف لگا دیا تو اس کا مطلب جو بے عزتی ہوئی تھی وہ میں نے عزت سے تبدیل کر دی. پلس مائنس ہو گیا تو بیلنس ہو گیا. جو مزہ کھوپڑی کہنے میں آتا ہے وہ دماغ کہنے میں آتا نہیں ہے. تو ایک مناظرہ سناؤں گا نا, مناظرہ یا بحث ڈیبیٹ, تو اس سے کھوپڑی میں جو بات میں بٹھانا چاہتا ہوں انشاءاللہ وہ آ جائے گی. جو یہ اس قسم کی خواتین کا علاج ہے جو لبرلزم پھیلا رہی ہے نا, ہم نے میاں کی نہیں ماننی, ہم نے اپنی مرضی چلانی ہے, اپنے گھر کے اندر بھی اپنی مرضی چلانی ہے, ہم نہیں مانتے میاں کو, یہ کیا ہے, یہ کون سا ہے بھائی, میں تم کیا ہر وقت کیا میں تمہاری غلام بن کے آئی ہوں, میں کہ تمہاری باندھی ہوں, میں کہ تمہاری لونڈی ہوں. یہ ڈائلاگ شروع ہو جاتے ہیں اور آدمی مکھنچو بن کے دیکھ رہا ہوتا ہے. ابھی ایک صاحب کا ایسا کیس آیا تو وہ اسی قسم کی کچھ چیزیں کہ بچیوں کے کپڑے کیسے ہوں گے, پورے ہوں گے. اب اس میں کیا تکلیف کیا ہو رہی ہے عورت کو پورے کپڑے پہناتے ہوئے؟ دیکھو سب عورتیں ایسی نہیں ہوتی, بعض گھروں میں الٹا بھی ہو رہا ہے. ماں چاہتی ہے بچی پردہ کرے, باپ اجازت نہیں دے رہا, تو سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے. لیکن میجورٹی کی بات کر رہا ہوں کہ رکاوٹ اکثر کہاں سے بن رہی ہوتی ہے, اور وجہ کیا ہے؟ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ ہم دیکھنے میں ماڈرن نظر آئیں, ہماری بچیاں ماڈرن, اس سے ہماری محلے میں عزت ہوگی. اور اگر وہ برقعے پہن کے گھومیں گی نا بچیاں ہماری, لوگ بولیں گے یہ تو دقیانوس قسم کے لوگ ہیں, پرانے زمانے کے لوگ ہیں. ان کے ذہن میں عزت کا معیار کیا ہے؟ ماڈرنزم. وہ زبان سے نہیں کہیں گی مگر دل میں یہ بات ہوتی ہے. آپ رشتہ لینے جاؤ شلوار قمیص پہن کے جاؤ گے, ریجیکٹ. آپ چڈی بنیان میں جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ پہلے پینٹ شرٹ میں جاؤ گے تو فوراً. اور اگر یورپ میں ہو آپ چڈی بنیان میں چلے گئے تو زندہ باد. یہاں تو ابھی اتنا لبرلزم نہیں آیا, لیکن وہاں چڈی بنیان بھی چلتا ہے, آپ مذاق نہ سمجھیں. ایک صاحب نے مجھے بتایا میری بچی کا رشتہ تھا یورپ میں, تو وہ لوگ جب یورپ میں ملنے کے لیے آئے تو لڑکا چڈی میں آیا ہے. کہتے ہیں میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ اس نے تو خیر ریجیکٹ کر دیا, وہ چونکہ پاکستان کا تڑکا لگا ہوا تھا ان کو نا, وہ اتنے بھی ماڈرن نہیں ہوئے تھے. تو لڑکے کا کہنا یہ تھا کیا ہے, میں جاگنگ کر رہا تھا, جاگنگ کرتے کرتے میں اسی, بھائی ہم کوئی منافقت تھوڑی ہے ہمارے اندر, جیسے اندر سے ویسے باہر سے, تو منافقت نہیں ہے. تو جاگنگ کر رہا تھا تو مجھے پتا چلا میرے رشتے والے آئے ہیں, تو جاگنگ کرتے کرتے آیا, ایک تولیہ تھا اس کے پاس اور بیٹھا. بھائی صحیح ہے, ایسے ہی بات چیت کرو. ان کے ہاں تو یہ بڑا کمال ہے یار, زبردست, کوئی منافقت نہیں, کوئی دکھلاوا نہیں ہے. میرے پاس ہوتا میں کہتے اسٹڈی کے تکلف کی بھی کیا ضرورت تھی, پھر صحیح منافقت کا پتہ چلتا. بالکل بھی منافقت نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ جو کچھ رپورٹ ہے آپ کے سامنے ہے. تو ان کے ہاں ڈریسنگ وریسنگ کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ میرے بھائی نہیں ہے. تو یار ایک تو دماغ میرے کھوپڑی نا گھوم بہت رہی ہوتی ہے. تو وہ میرے پاس ایک مسئلہ آیا کہ بھائی وہ بچی کو پورے کپڑے پہنانا چاہتا ہوں, بیگم صاحبہ کیا ڈال رہی ہیں اس میں؟ رکاوٹ. کہہ رہی ہیں نہیں اسکرٹ پہنے گی اور یہ سلیو لیس کپڑے پہنے گی اور وہی جو فٹنگ کے کپڑے ہوتے ہیں. نہیں ہم نے کوئی یہ تھوڑی شو کرنا ہے ہماری بچی. وہ دل میں ہوتا ہے ان کے کہ ہم ماڈرن لگے. پھٹا چل رہا ہے میاں بیوی کا,
میرے پاس کیس آیا تو بیگم صاحبہ میاں سے کہہ رہی ہیں کہ میں مولویوں کو نہیں مانتی، میں مولاناؤں کو نہیں مانتی. اور اللہ اس خاتون کو ہدایت دے، بالآخر یہاں تک آ اس نے کہا بھی یہ مولویوں کا مسئلہ ہی نہیں، یہ اسلام کا مسئلہ ہے. یہ کس کا مسئلہ ہے؟ یہ اسلام کا ہے. بالآخر وہ کہنے لگی میں تمہارے اسلام کو نہیں مانتی. یہ بھی آج کل جرت اور دلیری پیدا ہو رہی ہے. تو میں نے اس آدمی سے کہا، میں نے کہا اب تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. اب کیا ہو گیا مسئلہ؟ اچھا وہ بار بار وہ ویمن رائٹس سے بڑی متاثر تھی کہ پاکستان دقیانوس ملک، سعودی عرب دقیانوس، اصل آزادی عورت کو کہاں ہے؟ یورپ میں، امریکہ میں وہ ہیں. یہ تو ایسے ہی تم مولویوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، تمہاری حرکتیں ہو گئیں. میں نے بہت سمجھایا، میں نے کہا اگر آپ اپنے بچی کو شوہر اللہ کے کہنے پہ نہیں، شوہر کا بھی تو کچھ حق ہے نا. وہ آپ کو گھر دیا ہوا ہے، رینٹ دے رہا ہے، وہ خرچہ دے رہا ہے آپ کو، وفا کر رہا ہے آپ کے ساتھ. تو اگر وہ اتنی اس کی خاطر تھوڑی سی قربانی دے لو تو کیا جا رہا ہے؟ نہیں جی میں ایسے اسلام کو، بالآخر یہاں تک ان کے جب لفظ آئے نا کہ میں ایسے اسلام کو نہیں مانتی، تو میں غصہ نہیں ہوا. میں نے شوہر سے کہا مسئلہ ہی حل ہو گیا ہوا، اب تو لائف کو انجوائے کرو. میں نے کہا یہ اس ٹائپ کے اسلام کو نہیں مانتی، یہ وہ والا اسلام مانتی ہے جو امریکہ اور یورپ میں چل رہا ہے، اس ٹائپ کا جو لبرلزم ہے نا. میں نے کہا اس ٹائپ کے اسلام میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہیں، میاں بیوی کا سیٹ اپ بہت دیر سے ہوتا ہے، 40 45 50 سال کے بعد. اور آپ ابھی ینگ ہیں تو آپ نے جلدی شادی کی ہے، تو آپ کو یہ رائٹ ہے کہ آپ اس خاتون کو کیا کر دیں؟ چھوڑ دیں. آپ اس آپ کہہ سکتے ہیں کیسے الٹے الٹے مشورے دے رہا ہوں، مجھے پتہ ہے نہیں چھوڑیں گے اتنے آرام سے. میں نے کہا کہ محترمہ سے میں نے اس کے میاں سے کہا کہ اس محترمہ کو کہیں کہ آپ جو پیڑے کھا رہی ہو نا اس گھر میں بیٹھ کے، یہ ان کا والا اسلام ہے جس کی وجہ سے یہ پیڑے مل رہے ہیں. ان کا والا اگر نہیں ماننا، ان کا والا ماننا ہے، تو پھر اس میں عورت کو پیڑے بولو نہیں ملتے، پھر پیڑے نہیں ملتے. ان میں سب سے پہلا یہ کہ آدھا خرچہ آپ کا ہوگا، آدھا کس کا ہوگا؟ مرد کا ہوگا. آدھے آدھے پہ چلے گا حساب کتاب. بچوں کے اسکول کی آدھی فیس آپ دو گی، آدھی کون دے گا؟ آپ کا مکھنچو یہ جو بیٹھا ہوا ہے مکھنچو ہی تو ہے بیچارہ. آدھا کون دے گا؟ یہ دے گا. تو خواتین اس پہ ایگری ہو جاتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، جاب کریں گے اور ہمیں آزادی مل جائے گی. کریں آپ جاب، آدھا آپ کریں. بات ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی ہے. خواتین کہتی ہیں ہم جاب کر کے اگر مرد کے کندھوں سے ہماری ذمہ داری ختم ہوگی تو غلامی بھی تو ہماری ختم ہوگی نا. یعنی اس کو بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے، بھائی عورتیں جاب کریں، وہ کمائیں اپنا، تاکہ مردوں کی جو غلامی میں ہم جکڑے ہوئے ہیں اس غلامی سے ہم کیا نکل جائیں؟ آزاد ہو جائیں. حالانکہ یہ غلامی نہیں ہے. ماتحت ہونا الگ چیز ہے، غلام ہونا الگ چیز. آپ جب جاب کرو گی تو اس باس کی بھی تو غلام بنو گی آپ. وہ کوئی کمپنی کا باپ تھوڑی بنا دے گا آپ کو. وہاں پہ آپ جس ٹائم آپ نے جاب کرنی ہے اس ٹائم آپ باس کی مرضی کے خلاف چل کے تو دکھاؤ. آپ باس جو آپ کا کچھ نہیں لگتا اس کی غلامی آزادی ہے. اور یہ آپ کا مکھنچو میاں جس سے آپ کی اولاد ہو رہی ہے، جس کی رضا میں جنت ہے، جس کی وجہ سے آپ کی ماں اس کی ساس بن گئی، اس کی بہنیں آپ کی نندے بن گئی، آپ کے بھائی اس کے برادر ان لا بن گئے، جو ایک رشتہ وجود میں آ گیا. آپ کی بہو اس کی بھی بہو ہوگی، آپ کا داماد اس کا بھی داماد ہوگا. اس کا ماتحت ہونا غلامی ہے. اور جو جاب کر کے کمپنیوں میں باس کی غلامی ہو رہی ہے، کمپنیوں کی غلامی ہو رہی ہے، اور وہ خدا کی قسم اس سے بڑی غلامی ہو رہی ہے، وہاں لڑنے کی اجازت نہیں ہے. جبکہ شوہر آپ کی کڑوی کسیلی بھی برداشت کر لیتا ہے اور آپ کو وہ سہولتیں دے رہا ہے جو کمپنی نہیں دیتی. اور کمپنی بہت سے ایسے فائدے آپ کو نہیں پہنچا سکتی جو شوہر پہنچا رہا ہے. جو ایک سیکشل ڈیزائرز ہیں جو ہر عورت میں ہوتی ہیں، وہ کمپنی تھوڑی پوری کرے گی. اس کے لیے اللہ نے آپ کے اس مکھنچو کو پیدا کیا ہے جو آپ کو زنا سے بچا رہا ہے، روڈوں پہ دھکے کھانے سے بچا رہا ہے، مردوں کی ہوس کی نگاہوں سے بچا رہا ہے آپ کو. وہ ایک مرد کی ماتحتی پسند نہیں ہے، اس کی اطاعت عورت کو پسند نہیں ہے. اور آزادی میں درجنوں کی غلام بن جائے، درجنوں لوگ اس کو تاڑیں،
درجنوں اس پہ گندی نگاہیں ڈالیں اور ان سے اپنے آپ کو بچائے وہ. یہ بے شرمی کی زندگی آج عورت کو پسند ہے. آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں کوئی عورت پہ غلط نگاہیں نہیں ڈالتا. اس کا مطلب آپ مریخ پہ رہتے ہیں, آپ اس زمین پہ نہیں رہتے. یہ ہمارے ملک میں بھی ہوتا ہے, یورپ امریکہ میں اس سے زیادہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا وہاں گورے بدنظری نہیں کرتے, ٹھیک ہے نہیں کرتے, لیکن وہ آگے کا کام کرتے ہیں. پھر وہ بدنظری ان کے چھوٹی چیز ہے. میں کنٹری کا نام نہیں لیتا, ہمارے ایک رشتے دار نے بتایا کہ میں نے یورپ میں ایک انتہائی خوبصورت لڑکی دیکھی, ذہنی توازن کھو چکی تھی. کہہ رہے میں نے تفتیش کی, پتہ چلا کہ اس کا اتنا ریپ ہوا ہے کہ اس کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے. ان کے ہاں یہ خبریں ہائی لائٹ نہیں ہوتی ہیں, ہمارے ہاں ایک چھوٹی سی خبر ہوگی وہ اخباروں کی زینت, ہمارے اپنے چینل اس کو اخباروں کی زینت بناتے ہیں. تو آپ پتہ نہیں احمقوں کی جنت میں رہتے ہو, میرا خیال ہے. بہت کچھ ہوتا ہے, اب تو ویڈیوز وائرل ہونے لگی ہیں. عورت گھر کی چار دیواری میں محفوظ, اس کی عزت بھی, اس کو میاں چاہیے, اس کو اولاد چاہیے, یہ اس کی نیچر ہے. اس کا آلٹرنیٹ قدرت نے پیدا نہیں کیا. جاب اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہے. باس اس سے محبت نہیں کرے گا, اس پر گندی نظریں ڈالے گا. استعمال دیکھو, باس کو اپنی سیکرٹری میں وہ پسند ہوتی ہے جو خوبصورت ہے, جو خوبصورت نہیں ہے وہ پسند نہیں ہوتی. جبکہ مرد کی بیوی خوبصورت ہو یا بدصورت ہو, وہ اس پر محبت کرنے پر مجبور ہے. کیوں؟ وہ اس کی بیوی بھی ہے, اس کے اماں کی بہو بھی ہے, اس کے ابا کی بہو بھی ہے, اس کے بھائیوں کی بھابھی بھی ہے, اس کے خاندان کا فرد ہے. خاندان کے فرد سے تعلق ختم کرنا آسان نہیں ہوتا, کیونکہ اس تعلق ختم کرنے میں اس لڑکی کا بھی پیچھے خاندان ہے جو اس کے بیک اپ پہ کھڑا ہوا ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل ہے. اور میں ان لبرل خواتین سے کہتا ہوں, اگر میری تقریریں آپ کی سمجھ میں نہیں آتی کہ مولوی تو تھوڑے سے ٹریک سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی بات نہیں, تھوڑی سی جوانی اپنی ڈھلکنے دو, پھر دیکھو آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے. یہ آپ کا باس اور آپ کے جو امپلائیز اور کلیگ ہیں یہ کیسے کھیلیں گے آپ کے ساتھ. نہیں آ رہی بات؟ تھوڑی سی جوانی ڈھلکنے دو آپ, پھر دیکھو آپ کے ساتھ فطرت انتقام کیسے لیتی ہے. آپ نے فطرت سے بغاوت کی ہے نا, آپ ذرا اپنی جوانی ڈھلکے گی, پھر دیکھو پھر کوئی آپ کو لفٹ بولو نہیں کرائے. جاؤ اولڈ ہوم میں جا, اولڈ ہاؤسز جو بنے ہوئے ہیں نا, ان میں وہی بڈیاں ہیں جو جوانی میں ڈانسر تھیں, جوانی میں لبرل تھیں. آج نہ ان کے بچے ان کو عزت دینے کے لیے تیار, نہ ان کے داماد ہیں, نہ اول تو اولاد ہی ان کے ایک ایک دو دو بچے ہوئے, تو نہ ان کے کوئی داماد ہیں, نہ ان کی بہویں ہیں, نہ پوتے ہیں, نہ نواسے ہیں. اور جو جوانی جس کی وجہ سے, میں نام لیتے لیتے شکر ہے میرے منہ سے نکل گیا, ان کے فون آیا کرتے تھے, مشہور ملک کے سیاستدان ہیں جن جو ٹھڑک میں مشہور ہیں, مشہور سیاستدان ہیں جو ٹھڑک میں کیا ہیں مشہور ہیں. نام ابھی شکر ہے نہیں آیا زبان پہ, پھر نکالنا پڑتا. تو ابھی ان کے فون آ رہے ہیں آپ کے پاس, ہر شخص فری ہونے کی کوشش کر رہا ہے. ذرا چہرے پہ تھوڑی سی لائنیں تو آنے دو, پلاسٹک سرجری سے وہ لائنیں ختم ہو جائیں گی, لیکن پتہ چلے گا کہ یہ سچی مچی کا حسن بولو نہیں ہے, یہ پلاسٹک سرجری ہے. کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں.